اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ روایت ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کے بدن سے کپڑے اتار کر کنویں میں ڈالا، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 12 برس تھی، اور امر الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیراہن حریر کا بہشت سے لا کر آپ علیہ السلام کو پہنا دیا، اور وہ پیراہن ابراہیم خلیل اللہ کا تھا، جس کی برکت سے آتش نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہو گئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نجات پائی تھی۔ اور روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن رات کنویں میں رہے۔ اتفاقاً مرضی الہی سے ایک قافلہ سوداگروں کا مدین سے اسباب تجارت لے کر مصر کو جا رہا تھا۔ ایسی ہوا چلی کہ انہیں راستہ سجائی نہ دے رہا تھا۔ راستہ بھٹکتے ہوئے وہ قافلہ کنویں کے پاس آ پہنچا۔ اس جگہ کی آب و ہوا خوشگوار پا کر وہیں پڑاؤ کر لیا، لیکن کنواں سانپ بچھوؤں سے پر اور شہری آبادی سے بہت دور تھا، اور پانی بھی اس کا کڑوا تھا۔ مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام پانی میں گرے، اللہ رب تعالیٰ نے اسی وقت آپ علیہ السلام کی برکت سے اس کھارے اور کڑوے پانی کو شیریں بنا دیا تھا۔ قافلے کے لوگوں کو پانی کی طلب ہوئی تو کہنے لگے کہ اس کنویں کا پانی تو پینے کے لائق نہیں ہے، کئی دفعہ یہاں سے گزرے ہیں مگر اس کنویں کا پانی کڑوا ہے۔ بہرحال پھر بھی انہوں نے ڈول پانی کے اندر ڈالا اور پانی نکالا، تھوڑا سا پانی چکھا تو بے حد حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کنویں کا پانی میٹھا کیسے ہو گیا۔ اس قافلے کے سردار کا نام مالک ظفر تھا اور اس کے غلام کا نام بشیرہ تھا۔ اب انہوں نے دوبارہ پانی کا ڈول کنویں میں ڈالا تاکہ مزید پانی لیا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں جا بیٹھے۔ جب اس غلام نے ڈول کھینچ کر نکالا تو دیکھا کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکا اس ڈول میں بیٹھا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے کائنات کا تمام حسن 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ یوسف علیہ السلام کو بخشا اور دوسرا حصہ سارے جہان کو دیا۔ آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ لوگ پوچھنے لگے کہ تم بنی آدم ہو یا کوئی فرشتے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نسل آدم سے ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو وہیں منڈلاتے پھر رہے تھے، شور و غل سن کر وہاں آ گئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کا پانی سے نکل کر آنے کا نظارہ دیکھ لیا تھا، بھاگے آئے، گھیرا ڈالا اور بولے یہ ہمارا غلام ہے، مارے ڈر اور کام چوری کے اس کنویں میں جا چھپا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے بھائی شمعون نے زبان کھولنے پر یوسف علیہ السلام کو مار ڈالنے کی دھمکی دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوف کی وجہ سے کچھ بھی نہ بولے۔ مالک بن ظفر نے آپ علیہ السلام کو سوداگروں کے قافلے میں جا کر چھپا دیا۔ لوگوں نے سردار سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ سردار نے جواب دیا کہ یہ بہت قیمتی ہے۔ اب آپ کے بھائیوں نے سوداگروں سے جا کر کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، اسے ہم بیچیں گے۔ مالک بن ظفر نے کہا کہ اس کو میں خرید لوں گا، مگر اس وقت میرے پاس 18 درہم مصر کے ہی ہیں۔ اگر تم چاہو تو وہ 18 درہم اس کی قیمت لے لو۔ غرض یہ کہ مصر کے 18 درہم پر آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو قافلے والوں کے پاس فروخت کر دیا، جبکہ 1 درہم مصر کے 2 درہم کے برابر تھا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنعان کے 9 درہم میں یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ پس بھائی تو یہی چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام یہاں سے دور اور باپ کی نظروں سے دور چلے جائیں، ورنہ پیسہ تو ان کی ضرورت نہ تھا۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بیچ آئے اس کو ناقص مول میں، یعنی کہ گنتی کی چونیوں میں، اور وہ بھی یوسف علیہ السلام سے بیزار ہو رہے تھے۔ اب بھائی 10 تھے اور کنعان کے درہم 9۔ ایک بھائی نے حصہ نہ لیا اور 9 درہم 9 بھائیوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ انہیں کنویں میں ہی معلوم ہو چکا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور اپنی ہر مشکل کے لیے اور ہر دکھ کے لیے تیار اور اپنے رب کی رضا میں راضی تھے۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ بوجہ لطافت و نزاکت جو چیز بھی آپ علیہ السلام کھاتے گلے سے اترتی ہوئی نظر آتی۔
جب یہ حسن و جمال اپنا آئینے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو دل میں کہنے لگے کہ اگر میں غلام ہوتا تو کوئی شخص میری قیمت نہ دے سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ کو فخر و غرور پسند نہیں۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اپنی صورت آئینے میں دیکھ کر خود ہی اپنی قیمت ٹھہرا لی اور تم نے اپنے حقیقی مصور کی طرف کچھ بھی خیال نہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی معمولی قیمت پر فروخت ہوئے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ایسا حسن و جمال اور اتنی تھوڑی قیمت پر فروخت ہونا۔ اور دوسری وجہ آپ علیہ السلام کی غلامی کی یہ ہوئی کہ مصر کی سلطنت آپ علیہ السلام کی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی، اور یہ دنیا کا دستوری اصول ہے کہ جب تک کسی کی خدمت نہ کری جائے اس وقت تک خادموں کی قدر وہ کیا جانے، اور پھر وہی خادم کسی وقت مخدوم کہلاتا ہے۔ الغرض مالک بن زفر نے یوسف علیہ السلام کو بشرط خدمت خرید لیا تھا، اور ایک تحریر نامہ اس مضمون کا آپ علیہ السلام کے بھائیوں سے لکھوا لیا تھا، اور وہ تحریر یہ تھی کہ مالک بن زفر نے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے بیٹوں سے 18 درہم میں خرید لیا ہے، اور یہ گواہی گواہان معتبرین کے مالک بن زفر کے ہاتھوں میں اسے سپرد کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد مالک بن زفر نے یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں اور ایک اونٹ پر سوار کر دیا اور ایک موٹی چادر اوڑھا دی، اور قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی قبر آئی تو وہ اونٹ کو روک کر اتر پڑے اور اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، اور قبر سے لپٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ حسد کی وجہ سے میرے بھائیوں نے مجھ پر بہت ظلم کیا اور مجھے قافلے والوں کے پاس فروخت کر دیا، اور قافلے والوں نے مجھے زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ لیا ہے، اور مجھے باپ کی خدمت اور وطن اور تمہاری زیارت سے محروم کر دیا ہے۔ یہ قافلے والے مجھے دور لے جا رہے ہیں۔ ماں کی قبر سے لپٹے آپ علیہ السلام کو احساس بھی نہ ہوا کہ قافلہ کافی آگے نکل چکا ہے۔ قافلہ سرداروں کا وہاں سے کافی آگے جا چکا تھا کہ یکایک انہیں احساس ہوا کہ یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ ڈھونڈنے نکلے، ایک شخص قافلے کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا آیا، یوسف علیہ السلام کو قبر کے پاس پایا، بولا، ارے تو اب تک یہاں ہے، سچ ہے تو واقعہ بھگوڑا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے یوسف علیہ السلام کو زوردار تماچا مارا کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ یہ حالات دیکھ کر آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے رو رو کر فریاد کی کہ یا خدایا ان ظالموں کے شر سے مجھے بچا لے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور یہ تکلیف میری برداشت سے باہر ہے، تجھے تو خوب معلوم ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ آپ علیہ السلام کو قافلے میں لے کر چلے گئے، اور ایک بار پھر قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا، مگر اللہ رب تعالیٰ کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کی فریاد قبول ہوئی، اور فوراً ایک ابر مہیب جس میں ہوا بھی سخت تیز تھی وہ ان پر برسنے لگا۔ بادلوں میں بجلی اور کڑک اور دمک ایسی تھی کہ تمام قافلہ ہل کر رہ گیا، اور ابر ان پر اتنا شدید برسا کہ وہ سارا کارواں ہلاک ہو گیا، اور جو کچھ لوگ ان میں سے بچے تھے وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو تو نہ جانے کس گناہ کی پاداش میں ہم پر یہ آفت ناگہانی آ نازل ہوئی۔ وہ شخص جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تمانچہ مارا تھا وہ ابھی مرا نہیں تھا، وہ بیماری کی حالت میں تھا۔ وہ بولا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ جس گھڑی میں نے اس غلام کو تمانچہ مارا تھا تو یہ غلام آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ بول رہا تھا، اور اسی وقت یہ عذاب ہم پر نازل ہونا شروع ہوا۔ بولے یہ کوئی درویش یا نیک روح ہے؟ سب نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی۔ آپ علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے معاف کرتے ہی حالات، آب و ہوا، بادل سب نارمل ہو گئے، اور پھر یہ قافلہ بہت عزت و احترام سے یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جہاں جہاں یہ قافلہ پڑاؤ کرتا وہ زمین زرخیز اور سرسبز ہو جاتی، تمام راستہ
قافلے والے آپ علیہ السلام کے معجزات اور کرامات کو دیکھ کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ لاکھوں درود و سلام حضرت یوسف علیہ السلام پر اور تمام انبیاء پر۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔